ڈیجیٹل ٹیررزم کی بنیاد اور اس کی سچائی اس کے گرد گھومتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح خبریں استعمال کریں اور چاہے وہ ان میں حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کریں، ملک کے اندر اور بالخصوص ریاستی ادارے ہیں، ریاستی جو لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ بات یہ نہیں ہے کہ جو خلیج ہے وہ صرف اور صرف فیک نیوز کے اوپر ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو لوکل گریونسز ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور لوکل گریونسز جو ہے ان کا تعلق افواج پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا بڑی حد تک جو تعلق ہوتا ہے وہ لوکل گورننس ایشوز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ادارے کا الزام دوسرے ادارے پہ لگاتے ہیں، مسئلہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پرابلمز اصل میں ہیں کیا۔ اس وقت آپ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے فیصلے ہیں، جو آپ کے فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے ہیں، وہ آپ نے ابھی تک نہیں کیے، اور اس میں سب سے بڑا فیصلہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ جو بلوچستان کے اندر جو بی ایریاز ہیں وہ آپ نے اے ایریاز میں کنورٹ کرنے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے آگے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں ماریہ سلطان صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ماریہ صاحبہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گزشتہ روز اہم پریس کانفرنس، اس کو آپ کیسا دیکھ رہی ہیں؟ اور دوسرا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ احمد شریف صاحب نے ایک بار پھر ڈیجیٹل دہشت گردوں کو واضح پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سدباب ممکن ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے کیا۔ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بنیاد اور اس کی سچائی اس کے گرد گھومتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح خبریں استعمال کریں اور چاہے وہ ان میں حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کریں، ملک کے اندر اور بالخصوص ریاستی ادارے ہیں، ریاستی جو لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پلیٹ فارمز استعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر نہیں ہوتے، جہاں لوگ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کا ملک ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کے اوپر ایک قانون لاگو ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ ان کو فیصلہ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کے پاس ایک ایسی صورتحال ہے جیسے آپ کا ایک پلیٹ فارم امریکہ یا برطانیہ میں استعمال ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہاں اس کو کرائم کو استعمال کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز یہی ہوگی کہ آپ قانونی طور پہ اپنے ملک میں کس طرح اس کو ایک جرم کے طور پہ دکھاتے ہیں، اس کو جو فرد جرم عائد ہوتا ہے، اس کے بعد ان ممالک کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں جس کے تحت آپ سائبر کرائم کا جو بین الاقوامی قانونی ڈھانچہ ہے اس کو استعمال کریں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو سائبر کرائم ہے اس کی ڈیفینیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آلات بہت مشکل ہے۔ تو کیا آپ کو یہ نئی قانون سازی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ عسکری ترجمان نے بیرون ملک میں بیٹھ کر فیک نیوز اور جو پروپیگنڈا کرنے والے، انتشار پھیلانے والے ٹولے ہیں اسے متعلق بالخصوص انہوں نے بات کی، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، کیسے نمٹا جا سکتا ہے ان سے جو بیرون ملک بالخصوص بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، اس کے 3 محرکات ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ کو فرد جرم عائد کرنا ہوگا۔ فرد جرم تب عائد ہوتا ہے جب آپ ان خبروں کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی گروہ کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے یا کسی بھی ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یا وہاں جو ہے انتشار کی فضا پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس انتشار صرف وربل انتشار نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے اس بات پر ہے کہ وہاں سرکاری املاک کو، ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو اٹیک کیا جائے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو تمام فیک نیوز جو یہ پلیٹ فارمز استعمال ہو رہے ہیں کہ عوام اور افواج پاکستان کے درمیان جو ہے دلال پیدا کی جائے۔ جب آپ یہاں فرد جرم عائد کرتے ہیں اور آپ ان خبروں کی تصدیق یا ان کو مصدق ہونے یا نہ ہونے کے اوپر جو ہے ایک نہ صرف آپ ایک لیگل ایکشن لیتے ہیں، وہ لیگل ایکشن جو ہے آپ دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے نہ صرف ان سے مانگ سکتے ہیں بلکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایڈنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح۔ ماریہ سلطان صاحبہ، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ اب کوششیں کی جا رہی ہیں ایک فائر وال انسٹال کرنے کی تاکہ جو فیک نیوز ہے، جو پروپیگنڈا ہے اس کو روکا جا سکے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح قدم ہے؟ دیکھیں، یہ ضروری ہے، لیکن مسئلہ ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ جتنی جلدی وہ خبریں آپ کے پاس پہنچتی ہیں، آپ ان کی تصدیق کرنے سے پہلے لوگوں کے اندر جو بھی آپ ولنریبلٹیز ہیں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جی، اس کا نقصان یہ ہے
کہ آپ جب ایک طرح سے اس کو کورٹ آف لاء میں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایویڈنس کی جو بنیاد ہے، جو قانون ہے، وہ شاید اتنا جو ہے پروگریسو نہیں ہے اس وقت کہ وہ تمام چیزیں جو ہے ان کو ایکسیپٹ ہو سکیں. یہی وجہ ہے کہ جو مختلف قانونی تقاضے ہیں وہ ایک ملک میں دوسرے ہیں، کسی دوسرے ملک میں اس کی بنیاد کچھ اور ہے. یہی وجہ جب ان دونوں کو آپ اطلاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید وہ ممکن نہیں ہوتا. یہ تمام چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذرائع ابلاغ ہے جیسے آپ کا یا باقی جو چینلز ہیں ان کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ اتنی اہم بن جاتی ہے. ویسے ماریہ سلطان صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عوام اور افواج پاکستان کے بیچ میں جو جس دراڑ کا ذکر ہوا ہے، جو خلیج ایک پیدا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیا یہ صرف پروپیگنڈا اور فیک نیوز ہی اس کی بنیادی وجہ؟ دیکھیے بات آپ نے سوال تو بہت زبردست کیا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ جو خلیج ہے وہ صرف اور صرف فیک نیوز کے اوپر ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو لوکل گریونسز ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور لوکل گریونسز جو ہے ان کا تعلق افواج پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا بڑی حد تک جو تعلق ہوتا ہے وہ لوکل گورننس ایشوز کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہی چیز آپ نے دیکھی سوات کے اندر لوگوں کے بہت سارے ڈومیسٹک تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لوگ پوزیشن یا اتھارٹی میں ہیں وہ ان چیزوں کو اتنی تیزی سے کر سکیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے دائرہ کار میں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ عزم استحکام کے مطابق اس فیصلے جو ہے درکار ہے کہ نہ صرف آپ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی میں کامیابی حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ بھی ممکن ہو سکے کہ عوام اور جو افواج پاکستان ہے اس کے درمیان جو درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو پوری طرح ناکام بنا سکے. درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پھر واضح کیا کہ 9 مئی سے متعلق فوج کا موقف بڑا واضح ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ آئے گی. اس کے باوجود بانی پی ٹی آئی فوج کو سیاست میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو 5ویں طرز جنگ کا سامنا ہے، اور 5ویں طرز جنگ جو ہے اس کے اندر بنیاد یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ریاستی ادارے ہیں جن کے پاس تشدد یا جن کے پاس طاقت استعمال کرنے کا حق ہو یا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی رسپانسبلٹی ہو، جن کی سرحدوں کو اندرونی اور بیرونی طور پہ وہ محفوظ کر سکے، اب ان کو متنازع کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایک سوچی سمجھی جو ہے اسکیم کے تحت جو آپ کے افواج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بھی انتہا کا قدم اٹھائیں گے اور عوام جو ہے مشتعل ہوئے گی اور اس مشتعل ہونے کے بعد رائٹس ہوئیں گے تو وہ ان کو کبھی بھی مثبت طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا. ریاست اس کے خلاف قدم اٹھائے گی. تو جو چیزیں فزیکل ڈومین میں ہوئی ہیں جس میں ریاست کے اندر انتشار پھیلا ہے تو ظاہر ہے اس میں تو ریاست اس کے اندر سائڈ لے ہی نہیں سکتی ہے. اور افواج پاکستان ایک ریاستی ادارہ ہے اور آئین پاکستان کے مطابق یہ بہت واضح ہے کہ آپ کا کیا رول ہے. اگر آپ اس کے خلاف یہ تمام اقدام اٹھائیں گے تو یقینی طور کے اوپر یہ جو ہے آپ کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں غداری کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کے اوپر اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان لوگوں پہ کیا سزائیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کے جو ہیومن رائٹس پولیٹیکل رائٹس کیسے بیلنس کرنا چاہیے. اس کے لیے جو ہے آپ کی جو جوڈیشری ہے اس کو اہم فیصلے کرنے ہوں گے اور اس کی حدود کا تعین کرنا ہوگا. اب ڈاکٹر صاحبہ یہی سوال ہے جی، 9 مئی کے حوالے سے جو کہ ہم بات کر رہے ہیں، اب یہ تاریخ پاکستان جب بھی اس کا ذکر ہوگا تو یہ بے ایک سانحے کی حیثیت اختیار کر گیا یہ واقعہ. اب افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کی جانب سے بارہا پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جی 9 مئی کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، ان کی بھی ڈیمانڈ ہے. دوسری جانب بانی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں جی کہ بالکل آپ شفاف تحقیقات کروا لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ کوئی اور سازشی عناصر بیچ میں داخل ہوئے. تو پھر ہرڈل کیا ہے بیچ میں جب دونوں فریقین جو بڑے میجر فریقین ہیں اس معاملے کو لے کر دونوں تحقیقات کرانا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں رہی ہیں، معاملہ جوں کا توں ہی ہے؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ اس کے اوپر اتنی تیز رفتاری سے کام نہیں کر رہی ہے. اگر آپ نے کسی کو کسی الزام سے بری الزام کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے اگر آپ پروسیس کے اندر وہاں موجود ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی جو پروسیس ہے اس کو کرنے کے لیے نکالنے کے لیے بھی آپ کو کوئی پروسیس چاہیے. یہ ایک پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ چیزیں یہ ہیں کہ لوگ وہاں موجود تھے، جن لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد ہوا ہے وہ وہاں موجود تھے. اب وہ کس وجہ سے موجود تھے، کیا ان کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ محض تماشائی تھے یا محض وہاں مشتعل ہوئے تھے، یہ جو سارا جو کام ہے وہ آپ کی ڈیجیٹل فورینسکس جو ایجنسیز کریں گی.
اس کے علاوہ پھر کچھ چیزیں ڈیجیٹل ڈیٹا میں آئے گی، کچھ چیزیں فزیکل میں آئیں گی، کچھ چیزیں تحقیقات سے آگے آئیں گی، جس میں آپ کی پولیس، جس میں آپ کی FIA اور آپ کی باقی ادارے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جوڈیشری بہت اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ اصل حدود انہوں نے تعین کرنی ہے۔ اگر وہ تعین کریں گے تو لوگ بری زماں بھی ہوں گے۔ اور تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اس مسئلے کا حل ملٹری کورٹس ہیں؟ دیکھیے ملٹری کورٹس ہر چیز کا حل نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے اگر دہشت گردی کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کے اوپر کچھ جلدی فیصلے چاہیے۔ جلدی فیصلے اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ جتنی آپ دیر کرتے ہیں اتنے ہی معاملات خراب بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایویڈنس ہے، آپ کی جو باقی چیزیں ہیں، اور بہت سارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں شاید جن کے اوپر وہ فردر جرم اس حقیقت میں نہ پڑ سکا ہو جس طرح کا شاید ان کا کردار ہو۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کون سی ڈگری ہے، کون سی نہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں برطانیہ میں رائٹس ہو رہے ہیں، اور عنقریب میرے خیال سے ان کی جو پولیس ہے اور جو باقی فورس ہے، جیسے جیسے لوگوں کے فون، موبائل، جو ڈیٹا آج کل کچھ زمانہ ہے اس کے مطابق دیکھیں گے کون کہاں موجود تھا، تو اس کے مطابق نہ صرف ان کو ٹریس کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف فردر جرم بھی آ جائے گا، اور اس طرح چیزیں بھی ہوئیں گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹمز ہیں وہ اتنے انٹیگریٹڈ نہیں ہے، ہمارے جو ڈیجیٹل فورینسکس ہیں اور جو باقی تمام چیزیں ہیں وہ اتنی تیزی سے کورٹس میں استعمال نہیں ہوتی، اور ہمارے جو کورٹس ہیں انفارچونیٹلی ان کے پاس بھی یہ تمام سہولتیں موجود نہیں ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے ان پہ فیصلے۔ بالکل مزید بہتری آئے گی فائر وال لگنے کے بعد۔ ماریہ صاحبہ، عسکری ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کے نام نہاد جو قیادت ہے وہ دہشت گرد ہیں، اور یہ پراکسی کے طور پر کام کریں دہشت گردوں کی تنظیموں کے، یہ بیرونی فنڈنگ اور بیانیے پر جتھے کو جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد انتشار پھیلاتے ہیں، تو ان سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اصول تو ایک ہی ہے، اگر آپ ملک میں انتشار پیدا کریں گے، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پہ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ عسکری بنیادوں پہ کرتے ہیں، لسانی یا مذہبی بنیادوں پہ، اگر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ فزیکل طور کے اوپر انتشار پیدا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، جو کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، تو اس کی بنیاد تو وہی ہے اور دہشت گردی کی انڈرسٹینڈنگ بھی وہی۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی واقعات ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز اسپونٹینیس نہیں ہے، چاہے اس میں 2% لوگ اسپونٹینیس ہے، باقی تمام لوگوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں جو ہے بلایا بھی جاتا ہے، اس کے بعد اس کو آگے ریلی بھی کیا جاتا ہے، اور اگر اس کا مقصد جو ہے آپ کے ملک کے اندر ترقی کو روکنا ہے، اس کا مقصد آپ کے ملک کے اندر جو ہے ایسی فضا قائم کرنا ہے کہ جس سے آپ آگے نہیں جا سکتے، تو ظاہر ہے یہ ایک چیلنج بھی ہے اور آپ کے لیے دہشت گردی کے مطابق مترادف بھی ہے۔ اگر آپ دہشت گردوں کو دیکھیں تو وہ بھی اپنی سیاسی جو بھی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے عسکری طاقت استعمال کرتے ہیں، انتشار کی قوت استعمال کرتے ہیں، خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، اور اگر جو رائٹس ہیں وہ پرشدت ہوتے جائیں تو ظاہر ہے اس کا مقصد بھی وہی ہے، اس کا اختتام بھی وہی ہے، اور ظاہر ہے دہشت گردی کا جو میرے خیال سے اس کے خلاف قومی فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ایک آخری سوال، اور وہ یہ کہ جب ہم ساری صورتحال کو اینالائز کریں تو یوں لگتا ہے کہ جی بالخصوص بلوچستان اور بالعموم ساری عوام ہے پاکستان کی، تو ایسا لگتا ہے کہ جی صورتحال ہے عوام ورسز فوج کے جو بیانیہ بن رہا ہے یا جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اب اس ساری صورتحال کے بیچ میں ایک میجر پلر آف دی اسٹیٹ ہماری انتظامیہ گورنمنٹ کہیں اس طرح سے فعال نظر نہیں آتی، تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کہیں اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نہیں نبھا پا رہی ہے جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ پھیل رہی ہے؟ کیونکہ افواج پاکستان جس طرح سے کام کر رہے ہیں، جتنے پروجیکٹس ہیں، وہ تو خود DG ISPR نے اپنی پریس بریفنگ میں بڑی ڈیٹیل میں بتا دی ہے، تو بیچ میں اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے حکومت کہیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ادارے کا الزام دوسرے ادارے پہ لگاتے ہیں، مسئلہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پرابلمز اصل میں ہیں کیا۔ اس وقت آپ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے فیصلے ہیں، جو آپ کے فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے ہیں، وہ آپ نے ابھی تک نہیں کیے، اور اس میں سب سے بڑا فیصلہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ جو بلوچستان کے اندر جو B ایریاز ہیں وہ آپ نے A ایریاز میں کنورٹ کرنے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے آگے چلیں، اور پھر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے عزم استحکام کو واضح کیا اور اس کے لیے ایک مینڈیٹ حاصل کیا، لیکن 8ویں ترمیم کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں بھی اس بات کو سمجھیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے انحراف کریں گے تو بالآخر آپ ریاستی اداروں کو ہلاتے نہیں ہیں، لیکن جو سیاسی قیادت ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے، اور اگر آپ کے ملک کے اندر سچویشن آؤٹ آف ہینڈ جاتی ہے تو اس کا نقصان بھی عوام کو ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی جو ہے تمام لیڈرشپ کو ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ فیصلوں کے لیے ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور عزم استحکام کے مطابق دہشت گردی کے خلاف بھی ہمیں ایک واضح حکمت عملی اختیار بالکل ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود اداکار ماریہ
سلطان صاحبہ اور وہ گفتگو کر رہی تھیں، تجزیہ دے رہی تھیں گزشتہ روز لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس حوالے سے. اور ایک چیز جو معذرت میں کرنا چاہوں گی، میرے منہ سے ریٹائرڈ نکل گیا تھا، اس کے لیے معذرت خواہوں.